جیسے آج کے وہابی دیوبندی کہتے ہیں ہم نبی کی شان میں توہین نہیں کرتے ہیں، ہم نبی کی شان میں توہین نہیں کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے تم نبی کی شان میں توہین نہیں کرتے ہو، مگر جس نے نبی کی شان میں توہین کی اس کو اپنا پیشوا مانتے ہو، اس بنا پر تم کافر ہو، ان کی کفر میں شک کرتے ہیں، اس لیے کافر و مرتد۔ تو وہابیوں سے دوستی، ان سے جو ہے ناتا، یہ حرام ہے میرے پیارے، ان سے دوستی حرام ہے۔ اب آئیے، میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری، سبحان یعنی اللہ پاک، اللہ پاک، یہ سبحان یہ صفات ہے اللہ کی، تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب آئیے جو ہے اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو کہا جو عقل میں نہ آئے وہی تو جو ہے معراج ہے، وہی تو معجزہ ہے جو عقل میں نہ آئے، اور تمام معجزات میں سے حضور کا یہ عظیم معجزہ ہے معراج، معراج یہ عظیم معجزہ ہے میرے آقا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب پاک ہے وہ ذات، لے جانے والی ذات دیکھیے اللہ کی ذات ہے اور جانے والے مصطفیٰ ہیں۔ میرے رب کو معلوم تھا کچھ ایسے بندے ہوں گے جو اعتراض کریں گے، تو اس لیے رب نے فرمایا جانے والے کو نہ دیکھ بلکہ بلانے والے کو دیکھ، بلا کر رہا ہے اپنے بندے کو، بلا کر رہا ہے۔ اور حضور کی معراج، اللہ اکبر، میرے آقا کی معراج سنیے، مسجد حرام سے مسجد حرام سے اقصی تک جانا یہ نص قطعی یعنی جو ہے نص قرآنی سے ثابت ہے میرے پیارے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جو معراج ہوئی یہاں مسجد حرام اور مسجد اقصی تک جانا یہ نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے میرے آقا نبی ایسے اور نبی، ان کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور مسجد اقصی جا رہے ہیں؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ حضور مسجد اقصی جا رہے ہیں؟ یہ تمام کے تمام نبی وہاں پہنچ گئے مسجد اقصی میں، اور مسجد اقصی کی چوڑائی اس وقت کوئی زیادہ نہیں تھی، 100 آدمی سے زیادہ اس میں نہیں آ سکتے، مگر یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس میں جماعت بنا کے کھڑے ہو گئے، جماعت بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اور نماز کس نے پڑھائی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے۔ اب اللہ کے رسول نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ تو جو تمام نبی مسجد اقصی میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ زندہ ہیں، زندہ ہے۔ اور جب نبی زندہ ہے تمام، تو نبیوں کا نبی کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ میرے آقا کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ اب دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج اللہ تعالیٰ اب جو ہے دوسری بات یہ کہ اپنے نبی کا پاور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے نام تو سنا ہوگا، آپ نبی تھے، بادشاہ تھے، نبی تھے، اور آپ کے زمانے کا آپ کا ایک صحابی، آپ اپنی محفل لگائے ہوئے تھے، آپ نے اپنی محفل میں فرمایا کہ جو ہے کوئی ہے جو تخت بلقیس لے آئے۔ تخت بلقیس کوئی ڈبیا نہیں تھی جو جیب میں رکھ کے لانا تھا، بلکہ جس کی چوڑائی 60 ہاتھ اور لمبائی 80 ہاتھ اور کئی ہاتھ موٹا تھا، اور 1 مہینہ سفر کرتے تب جا کے وہاں پہنچتے، صرف ٹچ کرنا ہوتا
تو 2 مہینے لگ جاتے اور اتنا بھاری بھرکم تخت بلقیس لانا تھا۔ تو ایک جنات کھڑا ہوا، کہا حضور یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے، کوئی ہے تو جو ہے آپ کے زمانے کے اور آپ کے صحابی آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں لا سکتا ہوں، وہ بھی آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی اور میں تخت بلقیس پہلے لا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی پاور دیکھیے اور جو ہے ان کی طاقت دیکھیے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحابی کا یہ عالم ہے کہ آپ کی آنکھ بعد میں جھپکی اور تخت بلقیس پہلے لا کے جو ہے موجود کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے مقتدیوں کی اتنی طاقت، روحانی طاقت اللہ نے بخشی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے۔ تو بتائیے جو ہے جس نبی کا صحابی اتنی پاور رکھتا ہے، اس نبی کا ایمان کتنی پاور رکھتا ہوگا، کیونکہ وہ نبی تو مسجد اقصی میں میرے نبی کے پیچھے مقتدی بنے ہوئے تھے، تو میرے نبی کا مقام کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معراج پہ آپ نے واقعات سنے، اب مائک میں آئے آپ کے سامنے جو میرا انداز ہے بولنے کا، اس انداز میں کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پر بولے سبحان اللہ اور بچل کر بولے سبحان اللہ، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ میرے آقا پیارے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہے، بڑی کاوشیں کی ہے، تب جا کے یہ اسلام ہم تک ملا ہے، تب جا کے ہم کو کلمہ نصیب ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں اسلام پھیلا رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئی، میرے آقا نے برداشت کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، میرے آقا نے برداشت کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالا گیا، میرے آقا نے برداشت کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے گلے میں رسی پھنسائی گئی، میرے آقا نے برداشت کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ برداشت کیا، یہ برداشت کیوں کیا؟ کیونکہ میرے حضور کو معلوم تھا میرا اسلام صبح قیامت تک پھیلے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے اتنی لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ اسلام ایسے نہیں ملا میرے پیارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ شجر نہ حجر نہ دریا نہ درخت نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، کسی کی پوجا نہ کی جائے، ولی اللہ، صرف اللہ کی پوجا کی جائے۔ ایک علامہ صاحب آئے اور اپنی بیتی بتا رہے تھے، ہاں کہ جب میں آگرہ سے چلا تو میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، تو ایک شخص نیند ہی میں کہا سبحان اللہ، کہا مردود میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک چچا میاں تھے وہ بھی نیند میں تھے، کہا نعرے تکبیر، وہ نعرہ لگانے لگے، وہ سمجھے حضرت کی بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے اپنی توجہ میری طرف کریں، کچھ ایسے ہی مولانا صاحب آئے تھے، حضرت سے کہا جا رہا تھا بار بار حضرت کچھ بیان کر دیجئے، اسلام بہت پیچھے ہے۔ تو کہا کیا بیان کریں، اسلام جو ہے کیا بیان کریں، اسلام بہت پیچھے ہے۔ حضرت نے بھی کہا، تو ایک شخص کا نام تھا اسلام سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھے جو ہے مجھے کہہ رہے، وہ تھوڑا اٹھے آگے آگے، پھر کہا کہ حضرت تھوڑا سا ہی بیان کریں، اتنی دور سے کہا کیا بیان کریں، اسلام بہت پیچھے ہے، وہ بیچ میں آ گیا۔ تیسری مرتبہ جب کہا گیا حضرت تھوڑا سا ہی بیان کریں، کیا بیان کریں، اسلام بہت پیچھے ہے، وہ سامنے آ گیا۔ چوتھی مرتبہ جب کہا گیا حضرت بیان کر دیجئے، تو جو ہے جیسے کہا اسلام، کہا بس مولانا صاحب میں پیچھے تھا، بیچ میں آیا، آگے آ گیا، اب کیا اسٹیج پر چل جاؤں، اسلام
وقت پیچھے عبدالرحمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عبد الکلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نظر نہیں اسلامی نظر آ رہے ہیں. اور ایسے ایک عالم صاحب تھے, بہت دیر سے بول رہے ہیں اور مائک نہیں چھوڑ رہے تھے ایسے ہم. تو ایک چچا میاں جو ہے لاٹھی لے کے ٹہل رہے تھے, تو مقری صاحب نے کہا چچا میاں بیٹھ جائے, آپ کیوں ٹہل رہے ہیں؟ کہا جو ہے بس آپ سے کوئی مطلب نہیں, آپ بولیے. میں تو اسے تلاش رہا ہوں جو تم کو لے کر آیا, میں تو اسے تلاش رہا ہوں جو تم کو لے کر آیا. تو میرے پیارے توجہ کے ساتھ, یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے. آج ہم مستیوں میں وقت گزارتے ہیں, رات دن ہمارا کہاں جاتا ہے, ہم نے غور کیا؟ نہیں غور کرتے. موبائل دیکھیے, 75 مرتبہ نکالیں گے اور 75 مرتبہ رومال ماریں گے, اس کو صاف کریں گے. اسکرین اگر ٹوٹ جائے تو اس کو دکان میں جا کے دوسری اسکرین اس پہ لگوائیں گے, دوسرا شیشہ اس پہ لگواتے ہیں. اور موبائل سے بڑا پیار ہے, کوئی میسج آ گیا تو اس کے دل دیکھے بغیر ہمارا جی نہیں لگتا ہے, اور بار بار ہم دیکھتے رہتے ہیں موبائل کو, یہاں تک کہ 2 بج جاتے ہیں, رات میں 3 بج جاتے ہیں, 4 بج جاتے ہیں, مگر موبائل دیکھنا بند نہیں ہوتا ہے. بتائیے, اور موبائل سے خرابیاں کتنی ہیں؟ آپ ذرا, اچھائیاں ہیں اس کے ساتھ خرابیاں بہت ہیں, اس میں خرابیاں بہت ہیں. اب موبائل کا ناجائز استعمال میرے پیارے جس طریقے سے آج استعمال کیا جا رہا ہے, اس موبائل کو بار بار کھولتے ہیں, جبکہ موبائل کھولنے پر ثواب نہیں ملتا. یہ ملتا ہے جب اس میں قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, یا نعت سنیں گے تو ثواب ملے گا, یا تقریر سنیں گے تو ثواب ملے گا. ایسے ثواب نہیں ملتا, مگر قرآن کو کھول لے تو ثواب مل جائے گا. وہ قرآن جو میری ماں اپنی شادی میں لے کر آئی تھی, اس کو جو ہے وہ ابھی کام میں زینت بنی لگی ہے, اس کو ہم کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو جو ہے ہم پردہ نہیں چاہتے ہیں. جبکہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے, قرآن کا جو ہے 10 حرف پڑھنے پر, ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے, اور 20 حرف پڑھنے پر 200 نیکی لکھی جاتی ہے. اس قرآن کو گرد جمی ہوئی کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور موبائل کو 75 مرتبہ کھولیں گے, بار بار دیکھیں گے. آئیے, حضور مولا علی کا واقعہ, ایسے اسلام نہیں پھیلا. میرے پیارے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بولے یا رسول اللہ, اور مچل پر بولے یا رسول اللہ, کہیں یا علی, بولے یا علی, یا علی. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور میرے آقا فرماتے ہیں ارا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فیات الباب. میرے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے, جسے علم کی تمنا ہو وہ علی کے پاس چلا جائے. مولا علی کا وہ مقام ہے, شیر خدا ہے, نبی کے داماد ہے, فاطمہ کے شوہر ہے. مولا علی کسی جنگ سے واپس آتے ہیں, کسی جنگ سے واپس آتے ہیں, اور ساتھ ہی سے آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا, آپ کو شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی. آپ جو ہے گھر آتے ہی سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, جواب آتا ہے وعلیکم السلام. مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ فاطمہ تزارا گھر کے اندر جاتی ہے, ایک گلاس پانی لاتی ہے, اپنے شوہر کو پیش کرتی ہے. مگر آج کی عورتیں, یہ پہلے کا دستور تھا, جب شوہر کہیں باہر سے آتا تو جو ہے عورتیں پانی پلایا کرتی تھی, مگر آج کی عورتیں سب سے پہلے ہاتھ میں دیکھتی ہیں کچھ لائے کہ نہیں لائے, اور کہاں تھے, اتنی دیر کیوں لگی, اللہ اللہ. مگر وہ فاطمہ الزہرا آتی, پہلے پانی پیش کرتی ہے اپنے شوہر کو, اور شوہر کا مقام بتاتی ہے. حضرت مولا علی پانی کو نوش کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں فاطمہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ فاطمہ الزہرا گھر کے اندر جاتی ہے, سسکیاں لے کر رونے لگتی ہے, اور کہتی ہے رب حضور, اے رب قدیر مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. آج میرے شوہر نے مجھ سے کھانا مانگا اور میں کھانا نہ
पेश कर सकी, मुझे माफ फरमा दे अल्लाह। अब्बा हुजूर ने कहा था विदाई के वक्त कि अली का दिल ना दुखाना, आज मैंने अली का दिल दुखाया है, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। मौला अली घर के अंदर चले जाते हैं, क्या देखते हैं कि बीबी फातिमा रो रही है। मौला अली फरमाते हैं ऐ फातिमा क्यों रोती है? अर्ज किया ऐ मेरे शौहर मुझे माफ कर दे, आज 4 दिन से घर में फाके हो रहे, घर में कुछ खाने को नहीं है। मौला अली फिर रोना शुरू कर देते हैं। आप फरमाते हैं ऐ फातिमा तूने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये अली है 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह, इसी असना में इसी दरमियान मेरे आका तशरीफ ले आते हैं और मेरे आका आते ही फरमाते हैं कि ऐ फातिमा क्यों रोती है? फातिमा ज़हरा हाथ जोड़कर कहती है अब्बा हुजूर मुझे माफ कर दे, आज मेरे शौहर ने मुझसे खाना मांगा और मैं खाना ना पेश कर सकी क्योंकि 4 दिन से फाके हो रहे। मौला अली से पूछा अली तू क्यों रोता है? मौला अली ने फरमाया मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो 7 दिन से खाना नहीं खाया मगर इसका फिक्र नहीं है, मगर इसलिए रो रहा हूँ कि कल जब तारीख मुरतब होगी, जब तारीख लिखी जाएगी तो जो है तारीख लिखी जाएगी और एक आने वाली आपकी उम्मत होगी तो कहीं ये न समझ ले कि मौला अली भूख की वजह से रोए थे, बल्कि जो है मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्मत इस वाक़े को याद कर ले कि इस्लाम में परेशानियां भी आती हैं, दुख मुसीबत भी आती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जब किसी को परेशानी देता है तो उसका मर्तबा बुलंद करता है, उसका मर्तबा ऊंचा करता है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ फातिमा तूने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, अली ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये सैयदुल अंबिया है, ये इमामुल अंबिया है, ये नबियों का सरदार है। मुझे आज 14 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे आज 14 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे आका ने इसके लिए किया, अपनी उम्मत के लिए किया। अल्लाह अल्लाह, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील अमी आए, एक बुराक लेकर आए, एक सवारी लेकर आए। उस सवारी का कद गधे से जो है कुछ ऊंचा और खच्चर से कुछ नीचा था। उस पर मैं सवार हुआ, उसके बाद मस्जिद अक्सा गया जहां पर नबियों के घोड़े जो है जानवर बांधे जाते थे, वही हल्के से अपने जानवर को बांध दिया। उसके बाद मैंने नबी जो है नबियों की जमात यानी नमाज पढ़ाई। हमको एक पॉइंट नोट करिए कि हमको जब नमाज मिली तो हम नमाज पढ़ना सीखे। हमको जब नमाज मिली तो हमने नमाज पढ़नी सीखी, हमने नमाज पढ़ी और मेरे नबी ने पहले पढ़ा दी, मेरे नबी ने पहले पढ़ा दी। इससे बता दिया कि नबी का जब तुमको नमाज मिली तो आपने नमाज पढ़ी और मेरे नबी ने पहले पढ़ा दी। पता चल गया कि उम्मती का मर्तबा है, नबी का मर्तबा नबी का मर्तबा और है। मेरे आका ने नमाज पढ़ाई, उसके बाद जिब्रील अमी लेके चले पहले आसमान के पास पहुंचे और कहा गया दरवाजा खोला जाए। आवाज आई कौन? जिब्रील अमी फरमाते हैं मैं जिब्रील हूँ। कहा आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद है। कहा क्या उन्हें बुलाया गया है? हाँ बुलाया गया है। दरवाजा खुल जाता है, पहले आसमान का मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मरहबा फरमाते हैं और दुआए खैर फरमाते हैं। फिर मेरे आका ने फरमाया मुझे दूसरे आसमान की तरफ लेकर चले। वहां पहुंचे हैं दूसरे आसमान के पास तो जो है जिब्रील अमीन का दरवाजा खोला जाए। आवाज आई आप कौन? कहा मैं जिब्रील
گرامی کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا ہے؟ دوسرا آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہاں دو چچا زاد خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات ہوئی. حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ بن زکریا سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مرحبا کہا. اس کے بعد دعائے خیر فرمائی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں. دروازہ آسمان کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں دروازہ کھولا جائے. کہا آپ کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے. کہا کیا بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے. وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. آپ مرحبا فرماتے ہیں، دعائے خیر فرماتے ہیں. اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر جو ہے چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے بھی دعائے خیر فرمائی. اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ایسے ہی چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ایسے ہی ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. بیت المعمور کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے حاضری دیتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. پھر وہاں سے میرے آقا فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا گیا. سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے کہ جس کے پاس میرے آقا فرماتے ہیں اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان سے بھی بڑھ کر ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وہاں جبریل امی رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور بس میری رسائی یہی تک ہے. ابتدا تو ایسی ہے انتہا خدا جانے. اور جبرائیل سدرا سے آگے بڑھتے چل جاتے. جبرائیل سدرا سے آگے بڑھتے چل جاتے. مصطفیٰ کے تنہا کیا ہوا خدا جانے. نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن معراج النبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ 5-10 منٹ اور دیں گے. 5-10 منٹ اجازت ہے؟ اگر اجازت ہو تو اور پریشانی ہو تو اٹھا صلاۃ و سلام درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا اب سدرا سے آگے بڑھتے ہیں رف رف سواری پر. پھر اس کے آگے مکہ لا مکہ کے آگے اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص میں بلاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میرے رب نے فرمایا لم ترنی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اللہ انہوں نے ضد کی تو اللہ نے اپنے تجلی کا ایک عکس جو ہے تھوڑے دور پر ڈالا. اس کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں کے نور کا یہ عالم ہو گیا کہ آپ کے آنکھوں پر اگر لوہے کا نقاب ڈالا جاتا وہ جل جاتا, لکڑی کا نقاب ڈالا جاتا وہ بھی جل جاتا, جو دیکھتا وہ جل جاتا. آنکھوں پر آپ نے بزرگوں کا جو ایک مبارک چلایا تھا کپڑا اس کو آنکھ پہ رکھا تو اس سے یہ ہوا کہ وہ نہیں جلا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گھر گئے اور حضرت صفورہ آپ کی بیوی اس سے جو ہے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ آنکھ تمہاری پھوٹ سکتی ہے, آپ کی آنکھ بہ سکتی ہے. مگر وہ نہیں مانتی, کہتی میں بھی دیکھنا چاہتی, میں بھی دیکھنے چاہتی ہوں. تو انہوں نے بھی دیکھا, ان کی آنکھ بہ گئی. پھر دوسرے آنکھ دیکھ وہ بھی آنکھ بہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی آنکھ اچھی ہو گئی. تمام نبی تمام معجزہ لے کر آئے مگر میرے آقا سراپا معجزہ بن کر آئے. میرے آقا سراپا معجزہ بن کر آئے. اے لوگوں آخری بات میں جان رہا ہوں, آپ
آپ کل بھی جگے ہیں، آج بھی جگ رہے ہیں، اس لیے آج نیند میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تقریر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو میں اپنی گفتگو کو یہی سمیٹ دے رہا ہوں میرے پیارے۔ آخری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا جو نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے، میرا سے اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی، کتنی؟ 50 وقت کی، مگر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں گئے اور 9 مرتبہ گئے، ایک مرتبہ اپنے لیے گئے، 9 مرتبہ اپنے امتیوں کے لیے گئے۔ وہ مکہ میں رہ کر مجھے یاد کرے، ہم مکہ میں رہ کے اپنے نبی کو نہ یاد کریں، ہم مکہ میں رہ کے اپنے نبی کو نہ یاد کریں۔ 9 مرتبہ گئے، 5 وقت کی نماز۔ اب جو وہاں بھی نزدیک قادیانی نیچر صلح کلی موجودی چکرانی ہو یا تحریہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کی مانتے ہیں، تو اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی۔ 50 وقت کی نماز پڑھو، تمہاری نانی مر جائے گی، جو ہے تمہاری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، بسترا گول ہو جائے گا، 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے اللہ کی مانتے۔ یہ رسول اللہ کا کرم ہے، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرمایا تمہارے امتی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے 5، مگر میں انہیں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نماز کی پابندی، جو ایک وقت کی نماز، آخری بات ہے، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ 80 سال جہنم میں جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کی حد تک، علماء فرماتے ہیں کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ بتائیے کفر کے قریب۔ اب نماز، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور ہیں؟ بتائیے جب ہم نماز سے دور رہیں گے، قرآن کی تلاوت سے دور رہیں گے، تو کیا ہمارے گھر میں برکتیں اتریں گی؟ نہیں اتر سکتی ہے۔ نمازوں کی پابند کریے، قرآن کی تلاوت کریے۔ موت برحق ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہم کل تمہاری باری ہے، یہی نام ہوگا، اس میں جو ہے روح پھوس دی جائے گی، یہی پیر ہوگا، ہمارے انگوٹھے میں دھاگے باندھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کا المیہ کیا ہوگا؟ جب قبر میں اتار دیا جائے گا، تنہائی ہوگی، کوئی کسی کا نہ ہوگا، کوئی نہ یار ہے نہ مددگار ہے، جو ہے یہ قبر دبائے گی، کبھی جو ہے داہنی طرف سے دبائے گی، کہیں بائیں طرف سے دبائے گی، داہنی طرف سے دبائے گی تو داہنی پسلی بائیں طرف جائے گی، اور بائیں طرف سے دبائے گی تو بائیں طرف جائے گی۔ اللہ اکبر۔ طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، کون بچائے گا؟ کون ہمارا حامی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ حامی ہے، میرے مصطفیٰ بتائیں گے، مگر اس وقت بتائیں گے جب تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے، جب نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر چلو گے کہ محمد سے وفا تو نے بہت میرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا وہ ہوتا تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خالی تو سب کچھ ناممکن ہے۔ تو کتنے لوگ آج اس محفل میں وعدہ کرتے کہ انشاءاللہ آج سے ہم نماز پڑھیں گے؟ کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھا لے کہ انشاءاللہ سے نماز پڑھیں گے؟ نعرے تکبیر۔ ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دے دیں، قبولیت کا وقت ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن معراج النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہوا، ہم قبر میں گئے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے اور اپنے غلام کے چہرے کو دیکھا، چہرہ پھیر لیا تو سب بیکار ہے، اور مصطفیٰ مسکرا دے تو بیڑا پار ہے۔ مصطفیٰ کب مسکرائیں گے؟ جب چہرے پر داڑھی ہوگی، سنت رسول سے سجی ہوگی، آقا مسکرا دے تو بیڑا پار ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ امام حسین میری کلائی کو پکڑیں اور جنت میں داخلہ دلا دیں؟ ارے وہ حسین جو اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو راہ خدا نے قربان کر دیا، اور پوری قوم مسلم کو یہ درس دیا کہ اگر نبی کی محبت کے لیے تم کو تاج و کرسی دینی پڑے تو دے دینا، نبی کی محبت کے لیے اولاد دینی پڑے تو دے دینا، مگر رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان، رسول
رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہ دینا، تو اس حسین کے ہم ماننے والے، اس حسین کی اس سے محبت کرنے والے چاہتے ہو امام حسین کلائی پکڑے جنت میں داخلہ کروا دے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ حسین کے دیوانے کتنے بیٹھے؟ ارے حسین اعظم پر تو گردن قربان ہے، حسین اعظم کے نام پر گردن قربان ہے نا، کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں نا کہ الحمدللہ امام حسین میری کلائی کو پکڑے جنت۔ ارے جنت کوئی جو ہے چھوٹی موٹی دنیا کا نام نہیں ہے، الحمدللہ پورے امتی جو سرکار ہیں سب جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چاہتے ہیں نا جنت چاہتے، تو کتنے لوگ ہیں آپ نے انشاءاللہ داڑھی نہیں چھلائیں؟ کتنے لوگ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ داڑھی نہیں چھلائیں؟ داڑھی چھلانا حرام ہے، اور یہ داڑھی زمین پر گرتی ہے، ہم بار بار ہسطرہ مارتے ہیں، کہتے ہیں ہم عورت ہیں، مگر یہ داڑھی بار بار آتی ہے، کہتے تم مرد ہو، بار بار ہسطرہ مارتے ہیں ہم عورت، یہ بار بار آتی ہے، نہیں تم مرد ہو۔ آخر جیت داڑھی کی ہوتی ہے، ہارتے ہیں کہ نہیں؟ جیت داڑھی کی ہوتی ہے، اور اگر داڑھی خراب ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے ہی نہیں۔ جی ماشاءاللہ، دونوں جہان میں یہی بولے فطرہ والے، جب نے چاہ کے کھانے سبھی پیرے چھانے ڈالے، تیرے پائے کرا پایا تجھے ایک ایک بنایا تجھے ایک ایک۔ حضور کے جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ نے داڑھی رکھی اور سنت ہے میرے آقا۔ آقا فرماتے ہیں جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں سرکار کی ایک سنت زندہ کریں گے؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں؟ آج سے انشاءاللہ داڑھی نہیں چھلائیں، ہسترا نہیں اٹھانے کے بعد داڑھی زمین پہ آتے جوتے پڑتے ہمارے جوتے، اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہماری ماں بہنیں بھی ایک پیغام سن لیں، میرے آقا جب معراج سے آئے تو میرے آقا نے فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو۔ کہا حضور میرا قصور کیا ہے؟ کہا تمہاری ذات کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ کیا کرو، تو جو ہے عورتوں کو میرے آقا نے پیغام دیا، کہا تم اپنے شوہروں کو لان تان بکتی ہو، اس لیے تم جو ہے جہنم میں تمہاری ذات کو زیادہ دیکھا ہے، تو اے عورتوں تم بھی جو ہے اپنے شوہروں سے اچھے سے پیش آئے کرو۔ شوہر کا وہ مقام ہے، شوہر کا وہ مقام ہے۔ ایک شخص تھا اس کی 2 بیوی تھی، کیا 2 بیوی، اور جو ہے رات میں عشاء بعد پیر دبواتا تھا، 2 بیوی تھی، پیر دبواتا تھا، جو ہے ایک دن ایک بیوی چلی گئی میکے، ایک بچی تو پیر دبا رہی تھی بیچاری، کہا یہ والا بھی دبا دو، اس کا پیر ہم دبائیں گے، اچھا دباتی، مونگرا لے کر آئی، مار دیا، پیر ٹوٹ گیا، پلسٹر بنا کے دوسرے دن پڑا رہا۔ اب اس کے بعد جب وہ بیوی آئی، کہا رے کس نے یہ حال کیا تمہارا؟ کہا وہ دوسری والی نے، اس سے کہا تھا پیر تو اس کا پیر ہم دبائے، کہا یہ حال، وہ بھی لے کے آئی، یہ والا پیر بھی توڑ دیا، یہ والا بھی پیر توڑ دیا۔ ایسے ایک شخص تھا، بہت ایک عورت تھی، بہت موٹی تھی، بہت موٹی، اور اس کا شوہر جو ایسے پیر رکھے اس پر، کہتی میاں بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ کہا وہ والا پیر اٹھائے رہے تو قیامت آئے گی، مر جائے گا قیامت آ جائے گی۔ تو عورتوں سے یہ گزارش ہے کہ نماز پڑھے، اپنے شوہروں کو لان تان نہ بکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد کے جسم سے خون پیپ مواد بہ جائے اور عورت اس کو پورا چاٹ لے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ مرد حاکم ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، مگر اتنا ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کا بھی مقام ہے۔ عورت جب ایک قمیض دھلتی ہے نا اپنے شوہر کی تو 80,000 نیکی لکھی جاتی ہے اس کے نام اعمال۔ سبحان اللہ۔ جب بچہ روتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی ہے رات بھر بچے کی وجہ سے تو اللہ ایک ایک پل کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت کا وہ مقام ہے، اور عورت کا مقام تو بس کہیں سے آئے تو کھانا نہ ملا تو جو ہے جتنا برتن ہے گھر کے باہر مارنا شروع، عورتوں کو بہت مارتے ہیں، مار مار کے لال کر دیتے ہیں، اس کے بعد خوب مناتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر بھی پکڑتے ہیں، بہت مناتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی حالت ہوتی ہے میرے پیارے، جو ہے اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم تو جو ہے رسیا چوراہے پر رسگلہ کھا کے آتے ہیں اور اپنے بیوی کے لیے پکوڑے لے کے آتے ہیں، یہ نا انصافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کھاؤ وہ کھلاؤ،
اور جو پہنو وہ پہناؤ یہی تو قبول کیا ہے، تبھی تو میں نے قبول کیا، شادی میں یہی تو قبول کیا ہے، دھنیا مرچا اس میں نہیں کہا قبول۔ تو عورتوں کا بھی مقام ہے، عورتوں کے مقام کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو اور ان کو عزت دو، ان کو عزت دو، کیونکہ عورت پھول ہوتی ہے اور پھول کو سونگا جاتا ہے، اس کو مسئلہ نہیں جاتا ہے، یہ عورتوں کا مقام ہے، عورت کی عزت کرنا چاہیے، عورت کا مقام ہے۔ میرے پیارے، میری گزارش ہے کہ عورتیں بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز سکھائیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز آپ سکھائیں، آپ خود نماز پڑھیں، نماز کے پابند بڑھیں۔ کہتے سنی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری کمزوری ہے، ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور گزارش ہے کہ ہمارے علماء نماز کی پابندی کریں اور اپنے قوم کو نماز کی دعوت دیں، نماز پڑھائیں اور نماز پڑھیں، اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور اگر اس پر عمل رہا تو انشاءاللہ میرے رسول راضی ہو جائیں گے، میرا خدا راضی ہو جائے گا۔ اے لوگوں، نمازوں کی پابندیاں کیا کرو اور تمام گناہوں سے توبہ کرو۔ ابھی آپ نے دیکھا ملک جو ہے، آپ نے دیکھا جو زلزلہ آیا ترکی میں، جو ہے سیریا میں جو زلزلہ آیا، اللہ اکبر، کتنے مسلمان اس میں شہید ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے۔ یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت، یہاں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، یہاں بھی موتیں ہو سکتی ہے، اللہ کا قہر آ سکتا ہے، اللہ قہار و جبار ہے، اللہ اگر جہاں پر رحمان الرحیم وہی قہار و جبار ہے۔ اے لوگوں، اگر وہ پکڑ کر لیا تو اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو، اگر وہ جو ہے حساب لے لیا تو حساب نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، خدا کے واسطے نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ میری آخری بات، جب جو ہے غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پر آئے تو آپ کی نظریں نیچے تھی، جو آپ کی نظریں نیچے تھی، اور آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے گفتگو میں رسول پاک کی گفتار نظر آتی، آپ کی چال میں رسول پاک کی چال نظر آتی، آپ کی رفتار میں رسول پاک کی رفتار نظر آتی۔ اسی لیے تو وہاں کے لوگ جو مسلمان ہوتے جاتے، میرے خواجہ نے ہندوستان میں 90 سال کی عمر میں 96 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ ہم تو نہیں تو ہمارے دادا پردادا لگندادا کسی کو تو کلمہ غریبان نے پڑھایا ہوگا، تو غریب نواز کا احسان ہے، حضور جو ہے سید سالہ مسعود غازی کا احسان ہے۔ اولیاء کرام سے دامن کے دامن سے وابستہ رہو، چلو نبی نبی، مسکراؤ نبی نبی، تمہاری گفتار بولے نبی نبی، تمہاری رفتار بولے نبی نبی، تمہاری خلوت بولے نبی نبی، تمہاری چربت بولے نبی نبی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا روح قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ میں توبہ کرتا ہوں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ والسلام علیکم۔